صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ لائیو کال کے ذریعے آپ جوائن کرتے ہیں اور فقہی مسائل جو آپ کے ذہن میں جو الجھنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں فقہی مسائل کے حوالے سے، اس پر آپ کال کر کے مفتی شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ناظرین محترم، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم روئے زمین کے چپے چپے کو سیاہ کر دو اپنے گناہوں سے، پورے روئے زمین بھر جائے تمہارے گناہوں کی بدعمالیوں سے، تمہاری گناہوں کی سیاہ کاریوں سے، اور اس قدر گناہ ہو جائیں کہ فرش سے لے کر عرش تک بلند ہو جائے، تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ان کی بلندی جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اگر تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور راغب ہو جاؤ اس طرف، اس راستے پر آ جاؤ کہ جو میرا راستہ ہے اور میرے محبوب کا راستہ ہے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ناظرین محترم، ہوتا یہ ہے کہ انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتا ہے، جبکہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت ہم سب سنتے ہیں اکثر علماء کرام سے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے کہ گناہ کی طرف اگر کبھی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر فوراً تائب ہو جائے، پلٹ جائے اور اللہ رب ذوالجلال سے معافی کا خواستگار ہو تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پروردگار رب ذوالجلال کی رحمت بے حد وسیع ہے اور انسان کو ہر لمحے وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے اپنے دامن میں لینے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ انسان اس طرف مائل ہو جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ 70 سال کا کافر بھی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے داخل اسلام کر دیتا ہے، اور گویا کہ اس کا نام اعمال جو ہے وہ اب نیکیوں سے بھرا جاتا ہے، اور جو اس کے گناہوں کی سیاہی ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ ختم کر دی جاتی ہے، دھو دی جاتی ہے، وائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی کتاب کو۔ تو ہم تو پھر مسلمان ہیں، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے انسان سے تو اگر جو جتنی جلدی تائب ہو جائے اور جو جتنی جلدی اللہ کو راضی کر لے، اسی میں اس کا بھلا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہو جائے۔ اور بہت سے لوگوں کو تو ہم نے خودکشی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، آپ کے خلاف مرضی کوئی کام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس قدر انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ آپ خودکشی کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر بیٹھتے ہیں بہت سے لوگ۔ آپ سب یہ جانتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں اور رحمت الہی کا تصور کیا ہے۔ مفتی صاحب اس پر بات کریں گے۔ اور ناظرین محترم، ایک اور خصوصی گزارش یہ ہے آپ تمام ہی دیکھنے والوں سے، جہاں جہاں تک لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ ہماری یہ خاص طور پر آپ تمامی حضرات سے، دیکھنے والے خواتین و حضرات سے جو بھی ہمارے سامنے اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے التجا ہے کہ ہمارے ARY گروپ کے حاجی عبدالرزاق صاحب جو کافی عرصے سے علیل ہیں اور ان دنوں بھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور یہ جو نیک کام جن لوگوں کے ذریعے ہو رہا ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، پروردگار اس کام کے صدقے و طفیل انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں اور کیا کہیں گے، رحمت الہی کا تصور جو ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، نیکیاں کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کی مغفرت نہیں فرماتا، یعنی شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش و مغفرت نہیں، اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز اللہ کا خوف اور دوسری چیز اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا. صحیح. اور یہ ہمیں سوچ دی گئی ہے کہ خوف خداوندی اور رحمت الہی ان دو کیفیات کے درمیان زندگی گزاری جائے. اور جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو وہ نا امید نہیں ہوتا. جب وہ نا امید نہیں ہوتا تو اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جائے وہ پھر بھی امیدوار رہتا ہے کہ میرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا تھا کہ جس نے جو کبھی نیکی کے قریب نہیں ہوا، یعنی کبھی اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کم و بیش 200 سالہ زندگی پائی اور اس میں کبھی اس نے کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، بجوز اس کے کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم میری لاش کو جلا کر راکھ بنا دینا اور آدھی راکھ سمندر میں ڈال دینا اور آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا. اور اس وصیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کہا میں بڑا گنہگار ہوں، اگر اللہ میری پکڑ کرے گا تو بہت سخت پکڑ کرے گا. اس کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی اور تری کو اسے جمع کرنے کا حکم دیا اور اسے دوبارہ تخلیق فرمایا اور پوچھا کہ میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے تیرا خوف تھا، میرے دل میں تیرا ڈر تھا کہ تو میری پکڑ فرمائے گا تو بہت سخت پکڑ فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس یہ جو اس کی ایک سوچ تھی، یہ جو اس کی ایک فکر تھی، اسی فکر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص ہے، ساری زندگی کوئی اچھا عمل نہیں کیا لیکن مرتے وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا تو اللہ کی رحمت نے اسے اپنے سائے میں لے لیا. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جس میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تقسیم فرمائی ہے اور اسی رحمت کی بنا پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. بقیہ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کو اپنی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا اور پھر وہ 100 رحمتیں اپنے نیک بندوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے. مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر یہ عبارت تحریر فرما دی تھی کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر سبقت لے گئی ہے. تو جب انسان سے تقاضائے بشریت پر غلطی ہو جائے تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب تو تمہاری واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تم تو دنیا جہان کے سب سے بدکار آدمی ہو، گناہگار آدمی ہو، سیاہکار آدمی ہو. تو وہاں پر شریعت نے اس گناہگار کو سہارا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. کیا بات؟ اللہ کی رحمت جو ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہے. تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. تو جب یہ امید اسے سہارا دیتی ہے، رحمت الہی اسے سہارا دیتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جیسا کہ انٹرو میں آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب وہ توبہ کر کے لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اگر توبۃ النصوح ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. مطلب یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بھئی اب گناہ تو ہو گیا، میں پکڑ تو ہے، اب اس میں گناہ کرتے ہی رہیں مستقل اس میں گھرے رہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ پروردگار معاف کرنے والا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عبد الوہاب بات کر رہا ہوں. جی عبد الوہاب بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، آج 15 دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. جی ہاں بالکل 15 دن بعد ہو رہی ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ صاحب سے بھی بڑا سلام کیجیے گا سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا پوچھیں گے؟ 6 سوالات ہیں جناب. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جو اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ نقاب ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ سر استخارہ جب کرواتے ہیں تو کوئی قرآن سے بھی کرتا ہے، کوئی تسبیح سے بھی کرتا ہے. ویسے سنت طریقہ تو یہ کہ 2 رکعت نفل کر کے اس طرح سے ہے. اچھا تو اس کا بہتر عمل آپ بتائیے گا کہ قرآن حدیث سے کہ زیادہ صحیح کون سا رہتا ہے. اگلا سوال. تیسرا سوال ہے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حرم پاک میں تو آپ کو پتا ہے نماز پڑھتے اور آگے سے نکل جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا.
दूसरा सर ये कि एक शादी का नया वाकया है कि दिसंबर में शादी हुई है अच्छा, और इस पूरा महीना ढोल ढबा के ये वो शादी की रसूमात के बारे में बता दें कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इसका हुक्म क्या है कि क्या अच्छा। किसी को तकलीफ दे के शादी की जाए। अच्छा ठीक है, पूरा समझ ले महीना शुरू ही रहते हैं ढोल बाजे एक ये। चले ठीक है। पांचवा सवाल ये है कि सर अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है और एक बंदा बार बार वहाँ खड़े होकर उसे लिफ्ट मांग रहा है, अच्छा। अगर वो उसको मना कर देता है तो क्या उसमें हम गुनाहगार शामिल होते हैं कि गुन्हे में जो झूठ बोल रहे हैं या उसकी दिल आजारी हो रही है किसी अच्छा। वजह से भी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब भाई, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस फरमान की तरफ आपने इशारा किया कि गोया कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो और मतलब गुनाहों से इस कदर पाक हो जाता है, इस तरह पाक हो जाता है कि जैसे माँ के पेट से भी पैदा हुआ है। तो मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब कि ये जो इंसान अगर इस आस पर कोई गुनाह करता है कि जी मैं माफ़ी मांग लूंगा, फिर गुनाह कर लेता है, फिर माफ़ी मांग लेता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर माफ़ी मांगता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, यहाँ पर जो दो सूरतें हमने इब्तिदान डिस्कस की हैं कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहना, ये दोनों उस वक्त हैं कि जब आपसे तकाज़ा बशरियत से गुनाह हो गया है तो फिर आप अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा देगा। एक है रहमत की उम्मीद पर गुनाह करना, ये तो बहुत खतरनाक है और ये शैतान का एक बहुत बड़ा हरबा है कि जी आप नमाज छोड़ दो अल्लाह माफ़ कर देगा, आप चोरी कर लो अल्लाह माफ़ कर देगा, आप किसी को कत्ल कर दो अल्लाह माफ़ कर देगा, आप किसी का जो है वो हिस्सा गसब कर लो अल्लाह माफ़ कर देगा। अच्छा, तो पूरे माशरे के अंदर जुल्म आम होगा। एक जुमला ये भी मुफ्ती साहब बहुत कहा जाता है, आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रहा हूं, लेकिन एक जुमला बड़ा आम तौर पर कहा जाता है कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई बात नहीं अगर रोजा मेरा रह गया या मेरी नमाज मैं पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, अल्लाह तो माफ करने वाला है। ये तो वही बात हुई ना कि आप किसी को कत्ल करें और कहें कोई बात नहीं आप तो बड़े सखी हैं मुझे माफ कर देंगे आखिरत में, तो ये वही बात हो गई कि आप एक तो गुनाह करें, अल्लाह गफूर रहीम है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह के गफूर रहीम होने के साथ साथ ये भी पेश नजर रखें कि अल्लाह कहारो जब्बार भी है। तो जब गुनाह की तरफ जा रहे हो तो ये तस्वर पेश नजर रखें कि अल्लाह कहारो जब्बार है, और जब गुनाह हो चुका हो फिर ये तस्वर रखें कि अल्लाह गफूर रहीम है। तो ये तरीका कार होता क्या है, गुनाहगार गुनाह करते वक्त अगर ये ख्याल करेगा कि अल्लाह गफूर रहीम है तो फिर वो गुनाह से बाज कैसे रहेगा। तो गुनाह करने से पहले ये पेश नजर हो कि अल्लाह कहारो जब्बार है, और अगर तकाजा बशरियत से गुनाह हो जाए तो फिर ये पेश नजर हो कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ फरमाएगा। क्या कह रहे हैं, मतलब मुफ्ती साहब ये भी तो है ना कि अल्लाह पाक अगर पकड़ पे आ जाए बिल्कुल तो फिर आप लाख माफिया मांगते रहें, आप मुस्तकिल अल्लाह पाक ने, ये भी तो अल्लाह का फरमान है ना कि अगर तुम्हें मेरे किसी हुदूद का अगर पास नहीं है तुम्हें मेरी किसी हुदूद का तो फिर जो मर्जी आए करो, मेरी तरफ से आजादी है, आखिरत तो आखिरत तक पकड़ होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा है नाज़रीन मोहतरम, वक्फे पर हम जा रहे हैं और आज हमारा जो मौजू है वो है रहमत इलाही, और अल्लाह की रहमत के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे जो गुनाह हैं या हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है बाज़ जगहों पर। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। और आज का हमारा जो मौजू है वो है रहमत इलाही, इस पर हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं कि रहमत इलाही का फ़लसफ़ा है क्या, इस पर हम बात कर रहे थे। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन और कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी कामरान भाई। जी मेरा एक सवाल था कि हम हर साल मिलाद करते हैं ना, लेडीज की मिलाद करते हैं बाहर रोड पे, अच्छा, टेंट लगा के, ये करना जायज है या नहीं जायज है? और दूसरा ये है कि अगर हम इस साल हर साल करते, इस साल हम मिलाद ना करें, मिलाद और न्याज खानी दोनों करते हैं, इस साल ना करें, हम किसी गरीब की शादी में उनको मदद कर दें, तो ये जायज है या नहीं है? मिलाद कराना जरूरी है? अच्छा ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे, जो अब्दुल वहाब साहब ने सवाल किए थे, जी तकरीबन 5 सवाल थे उनके। जी माशाल्लाह 5 सवालात थे, जवाबात शामिल करते हैं। अब्दुल वहाब भाई का पहला क्वेश्चन ये था कि औरत के लिए पर्दे का हुक्म है, तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या चेहरा वगैरह पर्दे में दाखिल है या नहीं। ये याद रखें कि औरतों का पूरा जिस्म पर्दा है, यानी औरतों का पूरा जिस्म औरत है, छुपाने की चीज है, सिवाय चेहरे के, दोनों हाथों की हथेलियों के और दोनों पाँव के,
آپ دیکھیے جب نماز ادا کرتی ہیں خواتین تو خواتین حالت نماز میں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بقیہ پورا جیسے وہ ڈھانپتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مذہب کے اندر چہرہ جو تھا وہ ستر عورت میں داخل نہیں تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا اور دین سے دوری آتی چلی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ چہرہ فتنے کا سبب بنا، کہ جب چہرے پر نقاب کیے بغیر کوئی خاتون مارکیٹ میں آتی ہے، گھر سے باہر آتی ہے، روڈ پر آتی ہے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمارے متأخرین فقہائے کرام نے اسی بنا پر یہ حکم دیا کہ چہرے کو بھی ستر عورت میں داخل کیا جائے، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو ستر عورت کر کے یعنی چہرے کو بھی چھپا کر نکلیں۔ اب اس کا بہترین ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ گھر کے اندر دیگر افراد بھی ہیں جن سے پردے کا حکم ہے، اور گھر پہ رہتے ہوئے نقاب کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو وہاں پر اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں اور چہرہ کھلا رکھیں، تو اس رخصت پر عمل کر کے نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے جوائنٹ فیملی کے اندر۔ اور جب گھر سے باہر جانا ہو تو چہرہ چھپا کر جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال چہرہ فتنے کا سبب بنتا ہے اور یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ دوسرا کوشچن ان کا یہ تھا کہ استخارے کا درست طریقہ کار کیا ہے؟ بعض لوگ قرآن سے استخارہ کرتے ہیں، بعض لوگ تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں، اور ایک طریقہ کار وہ ہے جو 2 نفل ادا کر کے سنت طریقہ کار ہے۔ تو سنت طریقہ کار تو وہی ہے کہ جو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور وہ جو استخارے کی دعا ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید سے جو استخارہ کیا جاتا ہے اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن سے استخارہ نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں استخارہ ایک ظنی چیز ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ استخارے میں جو بات بتاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے قرآن سے استخارہ کر کے دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اعتماد قرآن سے ہٹ جائے کہ جی قرآن کے ذریعے یہ چیز ثابت ہوئی تھی اور معاملہ تو اس کے خلاف ہوا ہے، تو قرآن سے نہ کیا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ جو دیگر طریقہ کار ہیں، تسبیح سے استخارہ کر لیا جاتا ہے یا دیگر جو نیک فعال کے طور پر استخارے کیے جاتے ہیں، ہم اس کی ممانعت نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ سنت طریقہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے کو اپنایا جائے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کر لیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن تھا جی پوچھئے۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے اس طرح کہے فون پر، دونوں کا رشتہ لگا ہوا ہے، اور لڑکے نے لڑکی سے فون پر اس طرح کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر کر کے اپنا نام بولا، اپنی ولدیت بولی، حق مہر بولا، اور بولا کیا تمہیں مجھ سے نکاح قبول ہے؟ اور لڑکی نے بولا ہاں قبول ہے۔ اسی طرح لڑکے نے دوبارہ دہرایا، لڑکی نے بولا ہاں قبول ہے، پھر دوبارہ دہرایا، لڑکی نے بولا ہاں قبول ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اچھا، کچھ اور پوچھیں گی؟ جی کچھ اور پوچھیں گی؟ ایسا تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اگر اسی طرح SMS پہ لڑکے نے لڑکی کو لکھا تو اپنا نام اپنی ولدیت لکھ کے بولا کہ تمہیں مجھ سے نکاح قبول ہے، SMS پہ میسج بھیجا اور لڑکی نے میسج پہ لکھ دیا ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اگر اس طرح ہونے لگ جائے تو پھر تو SMS پہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں نکاح ہو جائیں دن ہی دن میں، ایک ہی دن میں نہ جانے کتنے نکاح ہو جائیں۔ بہرحال مفتی صاحب انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بتائیں گے، ویسے ایسا ہوتا نہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جواب دیں گے کہ نکاح کے لیے کیا اصول اور ضوابط اور شرائط ہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال کیا تھا عبدالوہاب بھائی؟ اس کے بعد استخارے والے کوشچن کے بعد عبدالوہاب بھائی کا تیسرا کوشچن یہ تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا کہ آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ گزرنے کے مقابلے میں زمین میں دھس جانے کو بہتر جانتا، یعنی اتنا سخت گناہ ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اور یہ بات پسند کرتا کہ میں زمین میں دھس جاؤں لیکن اس کے آگے سے نہ گزروں۔ لہذا جو لوگ مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی صورتحال پہ، جہاں کے لوگ مثال دیتے ہیں عام طور پہ۔ اب وہاں پہ پرابلم ایک یہ ہے کہ ہر تیسری صف میں کوئی نہ کوئی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس بات کو لازم قرار دے دیں کہ وہاں پہ آپ 4 صفیں چھوڑ کے بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے تو آپ وہاں سے چلتے چلتے بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو بھی شرف حاصل ہے، مجھے بھی شرف حاصل ہے، وہاں کی صورتحال ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ آپ آگے سے نہیں گزرے، یعنی آگے سے گزرے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہاں پر چونکہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور اگر یہ حکم دیا جائے کہ بھئی آپ 4 صفیں چھوڑ کر بھی آگے سے نہیں گزر سکتے تو وہاں پہ پھر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر حکم یہ ہوگا کہ آپ 4 صفوں کا فاصلہ چھوڑ دیجئے اور جو اس کی نگاہوں کی حد ہے جسے ہم جائز سجدہ کہتے ہیں اسے چھوڑ کر اگر آپ آگے سے گزر جاتے ہیں تو
تو وہاں پر یہ گناہ نہیں ہے. مطلب وہاں گزرنا تو مجبوری جی ہاں مجبوری ہے. اور یہاں پر جو ہم عام مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر کوئی مجبوری نہیں ہوتی. بعض لوگ جلدی کے اندر بس جوتے اٹھاتے ہیں اور سامنے والے کے آگے سے گزر جاتے ہیں. اور یہاں پر ضمنی طور پر شوکت بھائی میں یہ توجہ بھی دلا دوں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بڑا مشہور ہے, یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھ لیجئے کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو گزرنے والا گناہگار ہوگا, نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ذہن نشین رکھیے. اچھا ہمارے یہاں بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بالخصوص میں ان نمازیوں کے لیے کہوں گا کہ جو جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو اب وہ کوشش کرتے ہیں جلدی سے مسجد سے باہر نکل جائیں, جبکہ وہ آخری صف میں جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں, کسی کی 1 رکعت کسی کی 2 رکعت رہ جاتی ہیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بس وہ کسی طرح دھکے دیتے ہوئے ان میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. چوتھا کویشچن عبد الوہاب بھائی کا یہ تھا کہ دسمبر میں شادیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ناجائز رسومات ہوتی ہیں, جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ گانے باجے کے پروگرامز ہوتے ہیں, محافل ہوتی ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں شادی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تقاضائے مروت بھی یہی ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو آپ شکر ادا کیجئے نا. اب آپ دیکھیے کہ نکاح کے ذریعے ایک اجنبی اور ایک اجنبیہ مل کر ایک گھرانے میں تبدیل ہوئے, 2 گھرانے اور 2 خاندان مل کر ایک گھرانے اور ایک خاندان میں تبدیل ہوئے. تو اب انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ ہم شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکریاں کرتے ہیں, اور پھر اس کی بنا پر کتنے گناہ ہوتے ہیں, نامہ اعمال میں کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی زیادہ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے, شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو کہ جو نکاح تھا اس کی بنیاد میں ہی خرابیاں تھیں, اس کی بنیاد ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی گئیں. تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کسی بھی, دیکھیں ناجائز ہوتا ہے, وہ کسی بھی موقع پر ہو وہ ناجائز ہوتا ہے, کوئی بھی کرے وہ ناجائز ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کے لیے جائز ہو جائے گا, بعض لوگوں کے لیے ناجائز ہو جائے گا, بعض مواقع پر جائز ہو جائے گا اور بعض مواقع پر ناجائز ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. غلط ہے, کوئی کرے, کبھی کرے, کہیں کرے, وہ غلط رہتا ہے. مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تیسرا کویشچن ان کا, اس کے بعد والا کویشچن ان کا یہ تھا کہ بعض اوقات ہم بائک وغیرہ پہ یا گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوگ لفٹ مانگتے ہیں تو ہم کبھی انہیں لفٹ نہیں دیتے, تو یہ اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو کیا اس پر ہم گناہگار ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ جو لفٹ مانگنے والا ہے وہ ایک سوال کر رہا ہے, اسے یہ سوچنا ہے کہ کیا میرے لیے یہ سوال کرنا جائز ہے؟ تو بلا ضرورت سوال کرنے کی تو ممانعت ہے, تو اسے سوال کرنا نہیں چاہیے. اور جو لفٹ دینے والا ہے اس کے پاس بہت سارے تھریٹ ہیں, اسے پتہ نہیں یہ کون ہو. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے تھے کہ لفٹ لی اور آگے جا کے جو ہے وہ لوٹ لیا یا اس طرح کے معاملات ہوئے. تو اب رسک لینا بہت خطرناک ہوتا ہے, بالخصوص ہمارے کراچی کی جو صورتحال ہے اور ورلڈ وائڈ بھی کہیں پر اگر کوئی تھریٹ ہوتا ہے, کہیں پر آپ کو کوئی خدشہ ہوتا ہے, رسک لینا نقصان دہ ہوتا ہے, تو آپ پہ لازم نہیں ہے آپ لفٹ دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں پر آپ کو کوئی بزرگ نظر آتا ہے, اس بیچارے کو رات کو گاڑی نہیں مل رہی اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کرمنل نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے کام آ جاتے ہیں, اس کی مدد کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ یوں سوچ لیجئے کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے اور رات 12 بجے آپ کھڑے ہوئے ہوتے اور آپ کو گاڑی نہیں مل رہی ہوتی اور کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو اس طرح لفٹ دے دیتا, تو آپ دل سے اسے کتنی دعائیں دیتے کہ کتنا اچھا آدمی ہے. تو احسان کرنے میں ممانعت نہیں ہے, لیکن جو بعض لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں مانگنا, لفٹ لینا اور پھر لوٹ لیتے ہیں, ایسے لوگوں کو لفٹ کرانے کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو لفٹ کرانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی زندگی کے کسی بھی شعبے میں. اس کے بعد ایک کال آئی تھی کامران صاحب کی, ان کا کویشچن یہ تھا کہ جی ہم ہر سال لیڈیز کا میلاد کرواتے ہیں روڈ پر, تو اس سال اگر ہم کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں اور لیڈیز کا میلاد نہ کروائیں تو کیا میلاد کروانا ضروری اور ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ میلاد کرنا یا کروانا اسے ہمارے نزدیک ہم نے کبھی بھی فرض یا واجب قرار نہیں دیا. لہذا آپ کا اس جملے کو یوں جوڑنا کہ جی میلاد کرانا ضروری ہے, ضروری سے مراد اگر آپ فرض یا واجب لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے. لیکن اگر میلاد کرانا یوں ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے تو بالکل ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, میلاد کی محفل ہونی چاہیے. اب یہاں پر 2 چیزوں کو آپ الگ الگ کیجئے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کہا لیڈیز کا میلاد روڈ پر. دیکھیں جس طرح مرد نبی کریم کے عاشق ہیں اسی طرح خواتین میں بھی عشق رسول ہوتا ہے, وہ بھی رسول کریم سے محبت کرتی ہیں, ان کی بھی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. لہذا لیڈیز کی محافل میلاد منعقد کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے. جس طرح مرد محبت کرتے ہیں رسول کریم سے اسی طرح لیڈیز بھی محبت کرتی ہیں. لیکن تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا کہ اس محفل کے انعقاد میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. یعنی
اتنے زور سے اسپیکرز لگا دینا کہ عورتوں کی آواز دور تک جا رہی ہے اور وہ فتنے کا سبب بن رہی ہے، اور عورت کی آواز عورت ہوا کرتی ہے، بلا ضرورت اسے اپنی آواز غیر مردوں تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایسی جگہ پر محافل منعقد کریں کہ جہاں پہ خواتین کی آواز خواتین تک محدود رہے، باہر نہ جائے، تو یہ بالکل درست ہے. جہاں تک غریب بچی کی شادی کرنے کے حوالے سے، تو یاد رکھیے وہ تو ایک مطلقاً حکم ہے نا، اسے آپ صرف میلاد کے ساتھ مت جوڑیے. پھر 14 اگست منانے والوں کو کہیے کہ جو وہ 14 اگست کی خوشی بھی نہ کریں، غریب بچیوں کی شادی کروائیں. 23 مارچ کے موقع پر بھی خوشی نہ کریں، غریب بچیوں کی شادی کرائیں. آپ کے اپنے بچے اور بچی کی شادی پہ جو 10 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہوتا ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا خرچہ آپ نہ کیجئے. آپ 1 لاکھ روپے میں اپنے بچوں کی شادی کیجئے اور 9 لاکھ روپے غربا میں بانٹ دیجئے. یہاں پر ہی یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہی یہ وسوسہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوچنا ہوگا. تو وہ وجہ ہر کوئی جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہیں یہ چاہیے کہ بھائی اس موقع پر آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل غربا کی مدد کی جائے، اور ہمارے یہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، خالی ربیع الاول کے موقع پر نہیں. آپ دیکھ لیجئے پورا سال جو ہے وہ غربا کی مدد کی جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جناب میں مصطفیٰ بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جناب کیا پوچھیں گے؟ سر میرا ایک مسئلہ ہے کہ ایک مسجد میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جمعہ پر آ رہے ہیں. کیا جمعہ ہو سکتا ہے ایسے؟ اچھا ٹھیک ہے. کچھ اور پوچھیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے. بالکل آپ کا جواب دیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے سعودی عرب سے ہمیں کال کی. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے پر ہم جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور یہ جو اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو دین کی بات ہو رہی ہے، یہ جو فقہی مسائل جو آپ نے سوالات کیے اور مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں، تو یقیناً ایک بہت آسان موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے دین سیکھنے کا. تو ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ شوہر یہ مانتے نہیں ہیں کہ مطلب یہ کہ میں نے طلاق دی ہے، دے دی گئی ہے طلاق، تو مگر وہ ایگری نہیں ہوتے اس چیز سے کہ میں نے دی ہے. تو اگر ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر بیگم عمرے پہ گئی ہیں بیٹے کے ساتھ، اچھی عمر ہے ان کی بھی، تقریباً 60 کے قریب. اچھا. اور بیگم کی بھی 56 کے قریب ہے. تو اب اتنی زندگی گزر چکی ہے، اور شوہر نے اگر بیوی کو کہہ دیا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، وہ بیوی کہہ رہی ہے آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے. شوہر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دی. اور بیوی کی خواہش ہے کہ آپ قسم کھا لیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں. بیوی کے پاس جبکہ گواہ بھی موجود ہیں. تو شوہر کہتا میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے یہ میرا نظریہ ہی نہیں تھا. اب میرا دل تو نہیں مانتا کہ جب میں ایک مطلب میں اللہ کے گھر بھی ہو کے آئی ہوں، وہ وہاں سے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے گھر کے قریب ہو، تم سوچو میرے بارے میں. تو میرے تو اللہ میرا جب بھی میرے قریب تھا، جب میں یہاں پاکستان میں تھی، اگر میں عمرہ کرنے گئی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے وہاں کہہ رہا ہے، تو میرا تو خدا وہاں پہ بھی قریب ہے، میرے دل میں بھی موجود ہے. صحیح بات. تو میں کیسے کہوں کہ میں یہاں اگر جھوٹ بول رہی ہوں میں وہاں جا کے نہیں بولوں گی. اچھا گواہ بھی موجود ہے؟ اس گواہ ہیں تو وہ ساتھ نہیں دیتے. جیسے بچیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے مطلب شوہر ہیں. اچھا. تو ہم کیسے اب یہ ایسے بات کریں، داماد ہیں. تو یہ مطلب یہ مسئلہ تو ایسا الجھا ہوا ہے تو بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ نے اگر نہیں کہا تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہ دو کے پاک ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول دیں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب جواب دیں گے. لیکن ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے میری بہن، آپ نے کال کی. اس طرح کے نہ جانے انگنت بہت سارے اس طرح کے کیسز موجود ہیں کہ کہنے کو تو بندہ کہہ دیتا ہے، بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات پھر لوگ پشیمان تو ہوتے ہیں اور اس پر وہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو سرے سے منکر ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے کہا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں. اگر ہوا بھی ہے تو اللہ معاف کر دے گا. جس طرح ہم پہلے ہمارے ٹاپک میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہم کر بیٹھتے ہیں گناہ اور پھر اس امید پر اس پر اور عمل پیرا رہتے ہیں کہ بھائی اللہ معاف کر دے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا. اس انداز کی باتیں کر کے اپنے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اگلا سوال. جی ہاں، جوابات شامل کر رہے تھے. ایک بہن نے کال کی تھی، ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو کال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اتنے 1000 روپے حق مہر کے عوض تم سے اپنا نکاح کیا، اور کال پر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اور اگر اسی طرح یہ معاملہ میسیجز پر ہوتا ہے، SMS پہ ہوتا ہے یا چیٹ پر ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا.
بالکل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے، اور اپنی بدکاریوں کو شرعی حیثیت دینے کے لیے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، کسی صورت میں منعقد نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ انعقاد نکاح کے لیے، یعنی نکاح کے منعقد ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا شرط ہے، صحیح، اور دو گواہوں کی مجلس بھی ایک ہو۔ اگر مجلس الگ الگ ہے کہ لڑکا کہیں اور ہے، لڑکی کہیں اور ہے، اور ایجاب و قبول بطور وکالت ایک مجلس میں نہیں ہو رہا تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اگر اس صورت کو درست قرار دیا جائے تو اس کے بغیر آج ہمارے معاشرے میں اتنی فحاشی اور عریانیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس صورت کے اندر تو ہر کوئی یہ کرتا پھرے گا۔ میں نے کہا نا ہزاروں۔ جی اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ نکاح کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے اعلان۔ پتا ہونا چاہیے جی نکاح ہو رہا ہے، سب لوگوں کو پتا ہو نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ چھپ کر نکاح کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور نکاح کے اعلان کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر چھپ کے نکاح ہوں گے، اور وہ صورت جو انہوں نے ذکر کی ہے، اس صورت میں بالکل نکاح نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے آپ کو کہ جی آپ اس طرح کر لیجئے، تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے دھوکے میں نہ آئیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بیسیوں کیسز موجود ہیں کہ انہیں دھوکہ دے کر بعض صورتوں میں نکاح کرانے کا جھانسا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا گیا۔ سر میں نے کہا نا اس طرح تو آپ میسیجز پہ نکاح ہاں کرتے رہیں، قبول ہے، اور پھر آپ میسج کر دیں جی میں نے طلاق دی، تو یہ تو صبح سے شام تک چکر چل پڑے گا۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہماری بہن نے ذکر کی تھی، ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط، غیر شرعی اور حرام طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی، غالباً غلام مصطفیٰ صاحب نے، سعودی عربیہ سے۔ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ ایک مسجد ہے جہاں پر نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز پڑھی جاتی ہے، صرف اور صرف جمعہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ادائیگی جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ جامع مسجد ہو۔ جامع مسجد وہ ہوتی ہے جہاں پہ باقاعدہ امام مؤذن مقرر ہوتے ہیں، نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے اور نمازیں قائم ہوتی ہیں، تو وہاں پر جمعہ ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہاں پر ادائیگی ظہر ہوگی۔ لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر استحساناً یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمعہ کروا لیا جاتا ہے، تو یہ کہنا کہ کسی کی نماز ہی نہ ہوئی، اس سے بہتر یہ ہے کہ استحساناً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ کوشش یہ کریں کہ اگر وہ باقاعدہ مسجد ہے تو پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ویران نہیں ہونی چاہیے، جس طرح وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے اسی طرح دیگر نمازیں بھی وہاں پر شروع کروائی جائیں، یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ ایک بہن نے ابھی کال کی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ شوہر نے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد وہ منکر ہو گئے کہ جی میں نے تو طلاق نہیں دی ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی طلاق نہیں ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ حلت اور حرمت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے طلاق دے دی تو وہ عورت جو مطلقہ ہے، جسے آپ نے طلاق دی ہے، وہ آپ پہ حرام ہو گئی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے طلاق نہیں دی، اور آپ اپنے دل سے پوچھیں تو آپ نے طلاق دی تھی، تو آپ ایک اجنبیہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ شرعی طور پہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور یہ کیسز ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہوئے ہیں، ای میلز وغیرہ بھی ہمیں آتی ہیں، اور لوگ کالز پر بھی ہم سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ طلاق دے دیتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اصول یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قسم کھانا منکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ان بہن کے پاس گواہ موجود ہیں تو اب چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا، شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دی، زوجہ کہہ رہی ہے طلاق دی ہے، اب یہ دونوں جائیں گے قاضی وقت کے پاس۔ قاضی وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں موجود ہیں وہاں کے جو بڑے مستند مفتی ہیں ان کے پاس جائیں، وہ باقاعدہ باری باری دونوں کا بیان لیں گے، دونوں کا بیان لینے کے بعد گواہوں کی بات سنیں گے، اگر گواہ موجود نہیں ہے تو قسم کھلوائیں گے، اور پھر اس کے بعد فتویٰ جاری کریں گے کہ طلاق ہے یا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو فتویٰ مفتی کی طرف سے جاری کیا جائے گا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بند کمرے کے اندر شوہر اپنی زوجہ کو کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اب زوجہ کہتی ہے جی انہوں نے تو رات کو مجھے 3 طلاقیں دی تھی، وہ فوراً منکر ہو جاتا ہے میں نے تو دی نہیں ہے، اور زوجہ کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر عورت کو بالکل کنفرم ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اب اگرچہ وہ اپنی جال سازی کی بنا پر، اپنی مکاری کی بنا پر، اپنے جھوٹ کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن عورت کو بالکل کنفرم ہے کہ اس نے طلاق دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دلہ تو طلاق ہو چکی ہے، اس نے دی ہے، لیکن عورت کے لیے گواہ نہیں ہے، اور قاضی فیصلہ بھی گواہ نہ ہونے کی بنا پر بالفرض اس کے حق میں کر دیتا ہے، تب بھی ہم عورت کے لیے یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ اپنے آپ سے اس شخص کو دور رکھے،
کیونکہ اگرچہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ عورت تو جانتی ہے نا کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، اس عورت کو تو کنفرم ہے کہ وہ میرے لیے اجنبی ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ حلت و حرمت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے، ان کی پوری فیملی سے، جیسے انہوں نے کہا نا جی میرے بچے ہیں یا میرے جو داماد وغیرہ ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ گواہی دیں، یہ حلت و حرمت کا معاملہ ہے۔ اگر طلاق ہو چکی ہے اور پھر اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو یہ تو شرعی طور پہ ناجائز ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے نا، میں تو آپ نے جس طرح کہا کہ کسی مستند مفتی کے پاس جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے شوہر نے کچھ اور جملے کہے ہوں یا کچھ اور اس میں کچھ وہ سہارا لے رہے ہوں، تو مفتی صاحب کے پاس جائیں اور پھر ان کو اپنا مسئلہ بتائیں پورا، اور پھر وہ دیکھیں مفتی صاحب کیا بہترین طریقہ ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام، جی پوچھئے۔ میں باول نگر سے بات کر رہی ہوں، مریم۔ جی میری بہن مریم کیا پوچھیں میرا گی؟ سوال دو ہے کہ اگر قضا نماز ہیں تو کس طرح بھی ادا کرنی چاہیے؟ اگر 4 سال سے یا 5 سال سے قضا نماز ہیں تو ہم ایک نماز کے کتنے پیسے لگاتے بھائی، کس طرح میں یہ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ اچھا کیسے پڑھنی ہے یہ بتا دیں گے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بہاول نگر سے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال کیا تھا؟ جی اگلا یہی کوشچن ہے جو ابھی ہمارے پاس آیا۔ قضا نمازوں کے حوالے سے اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہیں، یعنی مثال کے طور پر 30 سال عمر ہے، اب اس 30 سال کے اندر ہم سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہمارے پاس کوئی حساب تو موجود نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حساب کس طرح کیجئے، اور پھر اس کے بعد انہیں ادا کس طرح کیجئے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک محتاط اندازہ لگائیں کہ 30 سال میں یا تو آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، یا آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ روزانہ 3-4 نمازیں پڑھتے تھے، 1-2 نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک محتاط اندازہ لگائیں کون سی نمازیں چھوڑتے تھے اور کیا عادت تھی، اس کے مطابق ایک آپ نے اندازہ لگایا کہ جی میری زندگی کی 5 سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی، 30 سال کے اندر 5 سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی۔ اب آپ روزانہ کی بنیاد پر ان نمازوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے قضا کریں گے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے حساب لگا کے قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا اور ان قضا نمازوں کی ادائیگی پورا ہونے سے پہلے آپ کا انتقال ہو بھی گیا، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے، رحمت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ ادائیگی کے اندر یہ یاد رکھیے کہ فرض اور واجب کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی 5 فرض ہو گئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 3 وتر ہو گئے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، ان کی آپ قضا کریں گے۔ قضا کرنے میں آپ کو آسانی یہ ہے کہ آپ ثنا چھوڑ سکتے ہیں فرائض کے اندر، سورہ فاتحہ سورت ملائیے پہلی 2 رکعتوں کے اندر، رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی جگہ پر آپ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ آپ 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز کی آخری جو 2 رکعتیں ہیں اور 3 رکعت والی نماز کی آخری جو 1 رکعت ہے، اس میں آپ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی جگہ پر صرف 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر رکوع میں جا سکتے ہیں۔ تو یوں آپ کو ٹائم مل جائے گا، یعنی ایک مختصر ہو جائے گی نماز۔ سورہ فاتحہ کی جگہ جی فار ایگزامپل جی مثال لے لیتے ہیں نا، ظہر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اب ظہر کی نماز کوئی قضا کر رہا ہے، اب قضا کرنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم کو انہوں نے چھوڑ دیا، ڈائریکٹ الحمدللہ سے شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملائی فار ایگزامپل، رکوع کے اندر 1 مرتبہ 2 رکعت ہو گئے۔ اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، آپ اس کی جگہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ آخری 2 رکعتیں آپ اس طرح کریں گے تو ٹائم بھی بچ جائے گا اور زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ تو یہ رخصت شریعت نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس رخصت کے مطابق اگر آپ اپنی نمازوں کو قضا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر بھی عطا فرمائے گا، اور نیت اچھی ہوگی، قضا کر رہے ہوں گے، دوران قضا اگر آپ کو موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ یعنی جو قضا ہو گئی نمازیں ان کی ادائیگی ہو جائے گی، جلدی سے جلدی ہو جائے گی، تو ٹائم بھی بچ جائے گا۔ اس میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ طواف زیارت کا کہتے ہیں نا کہ اگر طواف زیارت نہ ہو تو میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر بھی میں نے سال الحمدللہ حج کرا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے یہ ڈر ہے کہ میں نے طواف زیارت تو کیا ہے لیکن میں نے شاید وزن صحیح کیا تھا یا نہیں، ابھی کیا معاملہ ہے کہ نکاح، اب میں انگیج بھی ہوں تو کیا میرا نکاح ہوگا یا نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ کنفرم کرنا، میری کنفیوژن مجھے دور کرنی ہے، اور اگر اس کا کوئی کفارہ ہے تو کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، میری بہن ہمارے ساتھ رہی ہے، کیا کہیں گی مجھ سے؟ میں یہ کہوں گا کہ طواف زیارہ نہ کرنے کی بنا پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا، جس نے آپ کو بتایا، جس سے آپ نے سنا، جس نے اسے بیان کیا، بالکل غلط بیان کیا ہے۔ طواف زیارہ نہ کرنے کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ بالکل بیکار
لغو اور لا یعنی بات ہے. جب بنیادی ختم ہو گئی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ میں نے حج کیا اور تمام اراکین ادا کیے ہیں، طواف و زیارہ بھی کیا ہے، لیکن مجھے وسوسہ ہے کہ میں نے وضو صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اصول فقہ کا بہت مضبوط ضابطہ ہے اور بہت واضح ضابطہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک. یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. لہذا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے کیا ہے، اب شک پیدا ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ بالکل وسوسے کا شکار نہ ہو اور اپنی نارمل زندگی گزارے، نکاح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. جزاکم اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا اور ماشاءاللہ بڑی ہی مفید معلومات میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین تک پہنچی ہیں. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا اور مفتی صاحب کے جوابات بھی آپ نے سنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوال جتنے کرنے والے تھے وہ 10 یا 11 یا 12 لوگ تھے سوال کرنے والے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، یقیناً لوگوں کی اصلاح ہوئی ہوگی، اور وہ جو ذہن کے گوشے میں کہیں کوئی بات محو ہو جاتی ہے، نہیں ذہن میں آتی، یا کوئی دل میں سوال اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کسی سے کر نہیں پا رہے ہوتے یا کسی سے کیا نہیں ہوتا، تو اس بہانے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ سوچیں ناظرین محترم کہ کتنا بڑا کام ہے کہ دین کتنی آسانی سے لوگوں تک پھیل رہا ہے. اللہ پاک ہمارا یہ عمل قبول فرمائے، مقبول و مستجاب فرمائے. آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے جو کہ علیل ہیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تمام عالم اسلام میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی حاجی عبدالرزاق صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اس پروگرام کا اختتام آج ہم مفتی صاحب کی دعا پر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں دنیا جہان میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما. بالخصوص یا الہ العالمین اس ادارے کی ایک بنیاد حاجی عبدالرزاق صاحب شدید علیل ہیں. ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. یا الہ العالمین جو دوا و غذا استعمال کی جا رہی ہے ان کے لیے مولا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں انہیں شفا عطا فرما. یا الہ العالمین ان کا سایہ اپنے تمام گھر والوں پر، ہم تمام پر تادیر قائم و دائم فرما. یا الہ العالمین ہم گنہگار ہیں لیکن ہم جن کے امتی ہیں وہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہیں. وہ اس امت کے لیے رویا کرتے تھے مولا غم امت میں بہنے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں. مولا انہیں صحت کلی عطا فرما، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ اور شفائے نافعہ عطا فرما. اور جتنے دنیا جہان میں جہاں کئی مسلمان موجود ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، لا علاج امراض کا شکار ہیں، مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا